आदाब दोस्तों, मैं हूं शफक जाफरी। आज मेरा दिल चाहा कि कुछ ऐसे मौजू को मैं छेड़ दूं जिस पर बात करने से हम घबराते हैं या हमें रोक दिया जाता है। अब के बरस हमें बिटिया न कहियो। हाय, बेटियों के नसीब से लोग बहुत डरते हैं, ऐसा ही है ना? और बेटियों के नसीब से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम जो हिंदुस्तान पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं वो अभी भी बेटियों की पैदाइश पर उतना खुश नहीं होते जितना बेटों की पैदाइश पर होते हैं, क्योंकि एक खौफ होता है, हाय इन बेटियों को पाला जाएगा, फिर पता नहीं इनकी शादी कैसे होगी, फिर कहाँ जाएंगी, क्या होगा। तो बेटियों से नहीं, बेटियों के नसीब से बहुत डरा जाता है। उसकी क्या क्या वजूहात हैं? बेटियों को जब आप कमज़ोर बना देते हैं ना, जब यही सोच के हम डरते हैं तुम्हारे साथ क्या होगा, डर डर के आहिस्ता बोलो, आहिस्ता चलो, ऐसे ना करो, ऐसे ना करो। वजह ये होती है उनकी कि कहीं दूसरे घर में ये सेट हो पाएंगी कि नहीं, इनको कोई ब्याह के ले जाएगा ही नहीं। ये सोच अभी तक उसी तरह चल रही है। इतने इतनी सदियां बीत गई लेकिन हम बेटियों के नसीब से अभी तक डरे हुए हैं। हम बेटियों को वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पाते कि जब उनको कोई बुली कर रहा हो तो वो उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकें। जी हाँ, आज मैं जो लड़कियों को बुली किया जाता है उसके ऊपर बात करने वाली हूँ। आज का प्रोग्राम शायद बहुत ख़तरनाक भी हो जाए कुछ लोगों के लिए, क्योंकि आज का प्रोग्राम ताल्लुक़ रखता है हैरेसमेंट से, उस हैरेसमेंट से जो वर्क प्लेस पर लड़कियों को फेस करनी पड़ती है और उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। आज के प्रोग्राम में जितना कवर कर सकेंगे उतना कवर करेंगे। मैं बात करना चाहती हूँ ख़ास तौर पर इन ममालिक में जहाँ हम बहुत मेहनत से हिजरत करके आए हैं। ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान से जब निकल के आए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, इन सारी मुल्कों में देखें मैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हूँ और मैं यहाँ की बात करूँगी। हमें अपने बच्चियों को, अपनी लड़कियों को ये कॉन्फिडेंस देना है कि तुम अगर किसी की बद तहजीबी या बदतमीज़ी का जवाब दोगी तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा या हम होने नहीं देंगे, या अगर तुमने आवाज़ उठाई तो तुम्हारी इज्जत में कमी नहीं आएगी। क्योंकि लोग कहते हैं अगर लड़की ने कुछ हुआ भी, ये चुप कर जाओ, ये जो करना है ना, इससे आपने रुकना होगा। क्योंकि अगर आप करके बच्चियों को चुप कराएंगे तो वो एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, वो सारी ज़िंदगी बुली भी होती रहेंगी और वो हैरेसमेंट को फेस करती रहेंगी, लेकिन उसका सद्देबाप नहीं कर पाएंगी। अब इन ममालिक में क्या होता है, मेरा इतना मैं 19 साल गुजार चुकी हूँ यहाँ पर। अब बिलीव कीजिए कि मैंने 19 सालों में किसी गोरे ये लोकल से कभी भी हैरेसमेंट नहीं फेस की। किसी गोरे ने मुझे मेरे पहनने ओढ़ने पर, मेरी लहजे पर, मेरी ज़बान पर, मेरे लिबास पर, मेरी साख्त पर कभी ना तनकीद की, ना मुझे हैरेसमेंट किया, ना ही कभी ये ऑफ़र की कि अपना नंबर दे दो, हम बात करेंगे, या चलो तुम्हें कहीं खाना खिलाऊं, चलो तुम्हें। मैंने कभी नहीं फेस किया, नेवर एवर। या मेरी जैसी खवातीन जो कि स्ट्रॉन्ग नज़र आती हैं वो कभी भी ये फेस नहीं करती। कभी कभी कुछ हुआ है लेकिन हमने उसको जवाब देना आता है। मैं इंटरनेशनल कॉलेजेस में पढ़ाती हूँ और मैं डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम के साथ काम करती हूँ, मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करती हूँ। मैंने बहुत दफ़ा ये कहानियाँ सुनी और मेरा खून खौला। मेरा रंग खून का यही है जो आपका है, रेड, लेकिन जब वो खौलता है तो वो शायद किसी और कलर में हो जाता होगा। मैंने देखा और मैं सोचती हूँ कि वो कौन लोग हैं जो इस तरह करते होंगे। फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता मैं इन्वेस्टिगेट करना शुरू हुई और मुझे फिर वो चेहरे अपने इर्द गिर्द घूमते नजर आए। ये बहुत सैड मोमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने वो चेहरे देखे। शायद मुझे रोना आ रहा है। मैं कमज़ोर हूँ इसलिए नहीं रो रही, मैं मजबूत हूँ मैं इसलिए रो रही हूँ। मैं उस गुस्से और उस बेबसी पर रो रही हूँ कि मैं उन लड़कियों की वो फीलिंग समझ रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि वो किस तरह फेस करती होंगी, क्योंकि मुझे ये पता है कि मुझे कैसे जवाब देना है, उनको नहीं पता। और हम सब का कसूर है कि हम अपनी लड़कियों को ये कॉन्फिडेंस नहीं देते।
اکثر خواتین جو ہمیں ملتی ہیں، جیسے ابھی ریسنٹلی میری 2 اسٹوڈنٹس نے مجھے یہ واقعہ سنایا، اور میں بہت سیڈلی یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ بلی ہوئی ہیں یا ان کو ہیرسمنٹ فیس کرنی پڑی ہے تو اپنے دیسی بھائیوں کی وجہ سے. مجھے یہ نہ کہا جائے یہ الزام ہے، یہ حقیقت ہے، اور ہمیں نہ چھیڑو کہ پھر ہماری زباں بیان قضا بنے گی. ہمارے پاس ثبوت بھی موجود ہیں. وہ یا تو پاکستانی تھے یا ہندوستانی تھے، 2 کیسز میں بنگالی بھی تھے، اور سیڈلی فلسطینی بھی تھے، عربی بھی تھے. تو یہ سارے وہ جو کہ پکے یا تو کلچرڈ یا مسلمان یا بالکل دیندار نظر آ رہے ہوتے ہیں، یہ ان کی طرف سے اس طرح کی بلی اسٹیٹمنٹس جاری ہوتی ہیں. ریسنٹلی میری ایک پرانے کالج کے پرنسپل نے مجھے اپنی اسٹوڈنٹ کا واقعہ سنایا، اور میں نے ان کے ساتھ اپنی اسٹوڈنٹ کا واقعہ شیئر کیا کہ جس میں وہ اسٹوڈنٹ کو جاب کے لیے بلایا گیا، اور انٹرویو کے بعد اس سے کہا گیا باہر چلتی ہو، کھانے پہ چلتے ہیں، جاب سے پہلے میرے ساتھ چلو، وقت گزارو، ایک موٹل بک کراؤں گا، ایک ہوٹل بک کراؤں گا، گھماؤں گا پھراؤں گا، تو میں خوش رکھوں گا، تم مجھے خوش رکھو. اچھا، یہ جملہ واردات ہی ہوتی ہے کہ پہلے آپ اس کے ساتھ ہمدردی جتاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اچھا جی آپ کتنا ٹف ٹائم گزار رہی ہیں، اگر آپ ہمارے ساتھ آئیں تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. میں کچھ لڑکیوں کو کچھ ٹپس بھی دینا چاہتی ہوں، اور میں ان کو ٹپ بھی دوں گی کہ جب کوئی آپ کو بہت زیادہ ہمدردی دکھائے تو آپ سمجھ جائیں کہ مرد کی ہمدردی فری کی نہیں ہوتی ہے، وہ یقیناً آپ سے کچھ وصول کرنا چاہ رہا ہے. تو ان جھوٹے ہمدردی کے جملوں میں آپ نہ آئیں. پھر اس کے بعد یہ اس طرح کی آفر ہو تو ضرور وہ آفر قبول کریں اور پورا قافلہ لے کر اس آفر پہ جائیں. مجھے یاد ہے ہماری کالج لائف میں ہماری ایک اسٹوڈنٹ کو، جب ہم پاکستان میں ہی تھے، اس طرح کی آفر آئی، اور میں کیونکہ ایک ڈبیٹر تھی اور میں گولڈ میڈلسٹ ڈبیٹر ہوں، تو میں اور میری میڈم بیٹھی ہوئی تھی، اور ہم لوگوں نے جب اس لڑکی کی بات سنی، بڑی پیاری شکل و صورت کی تھی وہ، اور اس نے کہا کہ مجھے میم بہت اچھی تقریریں کرتی تھی، بہت علمی ادبی گھرانے سے، مجھے اس طرح اتنی بڑی شخصیت نے کہا ہے آ جاؤ. تو میں اور میڈم سمجھ گئے، اور میڈم نے کہا شفق اس دفعہ قصہ نمٹاتے ہیں، ہم سب چلتے ہیں. اور ہم سب کے سب جب اس لڑکی کے پیچھے پیچھے اس ڈنر کی آفر میں پہنچے تو وہ ہکا بکا پریشان رہ گئے، لیکن ہم نے ان کو اس انجام تک پہنچایا کہ آپ جو لڑکیوں کو کمزور سمجھ کر یہ آفر کرتے ہیں، ہمیں اس آفر کا مطلب پتہ ہے. یہ اس طرح کی آفر ہوتی ہے، اور اس کے بعد جناب پھر ان کی مجبوریوں کے بارے میں جان لیں تو پھر ان کی مجبوریوں سے کھیلتے ہیں. اسی طرح میری کچھ ڈومیسٹک وائلنس وکٹمز تھیں، اور وہ میل لائرز کے پاس یا میل سوشل ورکر کے پاس گئیں. تو اچھا، اگر یہاں پہ یہ سوال اٹھایا جائے، اس لیے تو کہتے ہیں آپ بھی پردہ کریں، پردے میں رہیں. میں جن لڑکیوں کی بات کر رہی ہوں جن کے ساتھ میرا ایکسپیرینس ہے، وہ سب حجابی تھیں، با پردہ تھیں. تو ان کو جملہ کہا کیا گیا کہ اور کچھ تو نہیں دکھتا، تو ان کے پیروں کی طرف دیکھ کر کہا گیا آپ کھلی چپل نہ پہنا کریں، آپ کے حسین پیر اس چپل میں سے جھلک جھلک کے نظر آ رہے ہیں، ہمارے دل ڈوبے جا رہا ہے. something like this. What is this nonsense? اگر میں وہی روایتی جملہ بولوں، آپ کے گھر میں ماں بہنیں نہیں ہیں؟ کچھ کے گھر میں تو ہے بھی نہیں شاید. آپ کو شرم آتی ہے کہ کسی پریشان حال عورت کو آپ اس میں دیکھیں، تو چاہے وہ 3 بچوں کی ماں ہے، 5 بچوں کی ماں ہے، چاہے وہ سنگل ہے، آپ اس کو اس طرح کے جملے کہہ کے پریشان کریں گے؟ یہ ہیرسمنٹ ہے کہ آپ لڑکیاں پریشان ہو جاتی ہیں کیا بولیں. مجھے اپنے بھائی کا دیا ہوا سبق یاد تھا کہ اگر کوئی تمہیں اس طرح کر کے بات کرے اور ڈرانے کی یا ہیرسمنٹ کرنے کی کوشش کرے، اس کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرو. کوئی پوچھے کیا پسند ہے، چکن بریانی آلو والی، اچھا پیزا مجھے بہت پسند ہے لیکن اسپائسی والا، چلے پھر چلتے ہیں کھانے کے لیے، میں ذرا فون کر کے اپنے سارے دوستوں کو بلا لوں، پھر چلیں گے کھانے کے لیے. یہ حوصلہ پیدا کرنا ہے لڑکیوں میں. اور اگر کوئی حد سے زیادہ گزرے تو ان ملکوں میں تو آپ ہاتھ پیر کا نہیں کر سکتے، ورنہ تو وہاں تو ہم خوب اچھا احساس دلا دیں. یہاں پہ آپ ان کی کمپلین کریں، بالکل کمپلین کریں، بات کریں. جو آپ کو بار بار ہیرسمنٹ کر رہا ہے، چاہے آپ کسی کالج میں ہیں، چاہے آپ جاب پہ ہیں ورک پلیس میں، یا آپ کسی لائر کے آفس گئی ہیں، سوشل ورکر کے آفس گئی ہیں،
یا آپ کسی ریسٹورنٹ میں گئی ہیں جاب کے لیے, کسی کالج میں ایڈمن اسٹاف کے لیے گئی ہیں, آپ آواز اٹھائیں. مجھے تو یہاں تک آفر آ گئی کہ گلابو گینگ بناتے ہیں, اور ان ساری بچیوں کو, لڑکیوں کو, خواتین کو جن کو ہیرس کیا جاتا ہے, ان سب کو ساتھ مل کے ہم ان سب کے چہرے بے نقاب کرتے ہیں, اور اب ان کو اس طرح روکا جائے. تو آپ سوچ لیجئے کہ نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا اگر آپ اس طرح خواتین کو تنگ کریں گے. میں نے بہت اچھے اچھے مرد بھی دیکھے ہیں یہاں پہ جو ہمارا مان ہے, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے باپ ہیں, ہمارے انکلز ہیں, وہ انکریج کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. اب یہ ویڈیو صرف اسی لیے میں بنا رہی ہوں کہ پلیز اس طرح کی ہیرسمنٹ یہاں پہ روکیے, کیونکہ آپ کو خود نہیں پتا کہ یہاں کا قانون کتنا سخت ہے. اگر آپ کی کمپلین چلی گئی تو آپ کا کیریئر تباہ, آپ کی فیملی سر اٹھا کر نہیں چل پائے گی. تو آپ سوچئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ کتنی ایسی لڑکیاں یا خواتین ہیں جن کو میں نے واپس اسی ہیل میں جاتے ہوئے دیکھا کہ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ تو ہوگا, ہم تو آپ کو آفر کریں گے, ہم یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ زمانہ بہت خراب ہے. یعنی آپ اپنے حق کے لیے بات نہ کریں, آپ ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف بات نہ کریں, آپ اکیلے آ کے اس ملک میں ہائر ایجوکیشن کے لیے نہ آئیں, نہیں پڑھ سکتی. زمانہ بہت خراب ہے. یہ زمانہ آخر کب تبدیل ہوگا؟ یہ زمانہ میرے اور آپ کے اندر ہے. ہم نے زمانے کو اپنے حساب سے بنایا ہوا ہے. ورنہ حضرت علی کا قول ہے, اپنی اولاد کو اس طرح نہ پالو جس طرح تمہیں پالا گیا, کیونکہ زمانہ تبدیل ہوتا ہے. یعنی زمانہ تبدیل ہو رہا ہے, آپ کے اندر کا زمانہ تبدیل نہیں ہو رہا. آپ اسی 80s میں اٹکے ہوئے ہیں جہاں آپ لفنٹر بازی کرتے تھے, جہاں آپ اپنی گھٹیا حرکات کرتے تھے, جہاں سوری ٹو say these words, جہاں آپ ٹھرکی تھے. آپ کا یہ ٹھرکی پنا آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دے رہا. لیکن یاد رکھیے کہ اب جو جنریشن ہے نا, اس کا ویو آف تھنکنگ چینج ہو گیا ہے. یہ جو باقیات تھیں پاکستان ہندوستان کی, ان کے ساتھ تو آپ یہ سب کر لیں گے جو وہاں سے آئے ہیں, لیکن یہاں والی جنریشن کے ساتھ آپ یہ نہیں کریں گے, اور وہ فرسٹریٹڈ ہو کر باغی ہو جائیں گے اور بہت سخت الفاظ میں آپ کو جواب دیں گے. تو میرے خیال میں ویمن امپاورمنٹ کرنے کا صحیح وقت آیا ہے. آپ لوگ پلیز دل سے ان خواتین کو کرٹیسائز نہ کریں, بلکہ ان کے مسئلے کو سمجھیں, سوچیں, اور یہ سٹاپ کرائیں کہ یہ اس طرح کی یہ بلی کرنے کی حرکات ختم ہونی چاہیے. ہم سب کو مل کے آواز اٹھانی چاہیے ان ساری خواتین کے لیے جو آگے بڑھنا چاہتی ہیں, جو کچھ کرنا چاہتی ہیں. خواتین کی اعلیٰ تعلیم, خواتین کا ترقی یافتہ ہونا ہی معاشرے کی ترقی کا باعث بنے گا. سہولتیں تو ہیں, لیکن ان سہولتوں کو اتنا ڈراؤنا نہ بنائیے کہ ان سہولتوں سے ڈر کر لوگ واپس غاروں میں رہنا شروع کرتے ہیں. چلیے ایک دوسرے کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں. ویلاگ اچھا لگے تو کمنٹس دیں, اپنی رائے دیں. ہم اس طرح کی اور انفارمیٹو ویڈیو, کچھ ہمت دینے والی ویڈیو آپ کے لیے بناتے رہیں گے. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.